سر 9 مئی کے ثانیہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رہنما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف شواہد آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، لیکن جو متعلقہ جماعت ہے اس کے چیئرمین مسلسل اس بات پر بضد ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی؟ کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، اگر آپ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے اعلامیے کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں. اور یہ ہم نے سانحہ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو، ملک میں معاشی استحکام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو. اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں. سر محمد عمران، دنیا نیوز سے. سر ایک تو آپ نے کہا کہ جو اب لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ایک امپریشن سر یہ آ رہا ہے کہ جس انداز سے آفٹر 9 مئی لوگوں کے گھروں میں جس انداز سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اکراس دا کنٹری، وہاں پہ جو کچھ خواتین کے ساتھ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں ایک پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے بھی، ان کے جو گھر کے اندر ان کی مدر کے ساتھ اور باقی چیزیں، تو ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کور کمانڈر کانفرنس، پھر اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کانفرنس، اور اس کے بعد جو مختلف سٹیٹمنٹس اور جو سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں 9 مئی کے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے، تو یہ اس حوالے سے ہے تمام اکراس دا کنٹری. ذرا اس کے اوپر بھی وضاحت کر دیجیے کہ اس میں کیا پالیسی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد پہ انڈیو اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سر واٹ وڈ بی دا اسٹیٹس آف جناح ہاؤس ان فیوچر سر. ہمارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جو قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا احتساب کیا جائے اور اس کیفرے کردار پہ لوگوں کو پہنچایا جائے اور ان شرپسند عناصر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اس کے سہولت کاروں کو، منصوبہ سازوں کو. آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سر میں یہ ایک سمپل پوچھ رہا ہوں کہ اس کی آڑ کے اندر بہت سارے لوگ جا رہے ہیں نا سر، جس طرح گھروں کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے، تو کیا یہ پالیسی ہے کہ صرف انہی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے یا اس کا کوئی بینیفٹ کوئی اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے کہ صوبوں کے اندر مختلف جگہوں کے اندر جو لوگ انوالو نہیں بھی ہیں ان کے گھروں میں بھی اگر وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے گھروں میں بھی جایا جا رہا ہے صرف 9 مئی کو بنیاد بنا کے؟ دیکھیے، میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہماری جو عوام کی خواہش ہے، میں تو اسے اپنی کہتا کہ میں نے کہا کہ اگر پاکستان نے اس واقعے سے آگے جانا ہے تو ہم نے 9 مئی کو جو سہولت کار ہیں، منصوبہ ساز ہیں، جو شرپسند ہیں، جنہوں کی ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا قانون اور آئین کے مطابق ضروری ہے، اور اس میں آپ متفق ہیں. اگر اس پروسیس میں کوئی ڈائیورژن ہو رہی ہے، کوئی ڈائگریشن ہوتی ہے اور کوئی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے تو دیٹ پرسن اور دیٹ ایجنسی مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا جواب جون سا ہے، اس وجہ سے کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ 9 مئی جون سا ہے اس کے لوگوں کو کیفرے کردار پہ نہ پہنچایا جائے، یہ دونوں چیزیں جون سی ہیں آپس میں نہیں جڑتی. جنرل صاحب، احمد منصور 24 نیوز سے. 9 مئی کے جو ذمہ داران کے خلاف کارروائی چل رہی ہے، آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں اور کافی کلیئرٹی ہے. کچھ چیزیں سر میں کو ریلیٹ کر کے آپ کی پریس کانفرنس سے آپ نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا بھی حوالہ دیا. اس میں تو یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جو فوج ہے اس نے اس دن بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، مطلب برداشت کا. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہے
کہ ان جو چند افسران کے خلاف بھی ایکشن کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا اپنے جو ادارے کے اوپر حملہ آور تھے لوگ ان کو روکنے میں، اور اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ ہیں؟ تو کچھ تھوڑی اگر وضاحت ہو جائے تو کلیئرٹی آ جائے. آئی تھنک جو سوال بھائی نے کیا تھا آپ اسی سوال سیم تھنگ. اچھا دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ فوج سے فوری رد عمل لیا جائے، اشتعال دلایا جائے، تاکہ اس کی صورت میں کوئی نقصانات ہوں، ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلایا جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے منصوبہ سازی کی گئی. اس کے لیے پہلے لوگوں کا ذہن بنایا گیا، لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے طے شدہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے. اور اس کی جو یہ میں بات کر رہا ہوں، ابھی لوگوں کے اپنے آپ بیانات سن رہے ہیں، سی سی ٹی وی ریکارڈنگز ہیں، آڈیو ریکارڈنگز ہیں، وہ سب یہ بات کلیئر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت تھا، اینڈ اس کے لیے جو سا ہے تیاری کر کے لوگوں کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے، اب جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ خواتین کو بھی کچھ جگہوں پہ ڈھال کے طور پہ انہوں نے آگے کیا. اور اس کے علاوہ یہ توقع ہونا کہ جی ہمارے ہی ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کارندوں کو اپنی ہی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی، یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، ناؤ ان دیٹ سچویشن، ان دیٹ کانٹیکسٹ، فوج نے جب ہم نے کہا کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور رسپانس، جو ورڈ ہم نے استعمال کیا تھا میچور رسپانس، تو وہ جو میچور رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتعال دلا کے فوری نقصان، شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل سکا. تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو گیریزنز ہیں، جی ایچ کیو ہے، جناح ہاؤس ہے، فوجی تنصیبات ہیں، یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں. فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا. ٹھیک، ناؤ ان دیٹ سچویشن، ان دیٹ کانٹیکسٹ، فوج نے جب ہم نے کہا کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور رسپانس، جو ورڈ ہم نے استعمال کیا تھا میچور رسپانس، تو وہ جو میچور رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتعال دلا کے فوری نقصان، شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل سکا. تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو گیریزنز ہیں، جی ایچ کیو ہے، جناح ہاؤس ہے، فوجی تنصیبات ہیں، یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں. فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر